وہ آخر گھریلو عورت تھی، جرائم پیشہ نہیں تھی کہ ایک تھانے دار کا مقابلہ کر سکتی۔ میں نے اسے بالکل ہی بے حال کر دینے کے لیے کہا، تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکو گی۔ سلیم کے ساتھ تمہارا سلوک ستیلی ماؤں جیسا تھا، اسے تم نے اغوا کروایا ہے، مجھے محلے والے بتا دیں گے کہ اس کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا۔ یہ چوٹ بھلا وہ کیسے سہ سکتی تھی؟ اس نے پھر ہاتھ جوڑ دیے، پھر ایک ہاتھ سے میری ٹھوڑی اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بھکاریوں کی طرح بولی، میں آپ کو یہ بات بھی بتا دیتی ہوں، آپ مجھے میرے خاوند سے بچائے رکھیں۔ میں نے پھر وعدہ کیا کہ میں اس کے خاوند کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ آپ محلے والوں سے پوچھ لیں کہ سلیم کے ساتھ میرا سلوک کیسا تھا۔ اس نے کہا، آپ کو ایک بھی گواہی میرے خلاف نہیں ملے گی، کسی کو یہاں یہ بھی معلوم نہیں کہ سلیم میرا بیٹا نہیں۔ آپ نے تو میری عمر پوچھ لی ہے، یہاں کسی نے میری عمر بھی نہیں پوچھی۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سلیم کے ساتھ میرا سلوک سگی ماؤں جیسا ہے۔ آپ اسے شاید جھوٹ سمجھیں کہ کوئی ستیلی ماں ستیلے بیٹے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر سکتی ہے، لیکن میرے اچھے سلوک اور پیار کی ایک وجہ ہے، اس کے عوض مجھے اپنے خاوند کا پیار ملتا ہے اور وہ میری ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ یہ زیور اور یہ کپڑے انہوں نے خود مجھے لے کر دیے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ ہر وقت بنی ٹھنی رہا کرو۔ مجھے ان کی مار پٹائی کا ڈر نہیں، مجھے ان کی صرف ناراضگی کا ڈر ہے۔ انہوں نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت دی ہے۔ احمد علی کی پہلی بیوی مر گئی ہے یا اسے اس نے طلاق دے دی تھی؟ طلاق دی تھی، اس نے جواب دیا۔ شادی کے تیسرے سال طلاق ہو گئی تھی۔ کیا وجہ ہوئی تھی؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ بد چلن تھی، اس نے جواب دیا، لیکن بات کچھ اور تھی۔ اس نے بات یہ سنائی کہ یہ عورت یعنی سلیم کی ستیلی ماں احمد علی کے قصبے سے 4-5 میل دور ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے اور اسے ماموں نے پالا تھا۔ اس کے ساتھ مومانی کا سلوک بہت برا تھا، وہ اس سے گھر کے سارے کام کراتی اور ذرا ذرا سی بات پر اسے مارتی پیٹتی تھی۔ لڑکی خوبصورت تھی، مار پٹائی اور پیار کی محرومی میں جوان ہوئی۔ اب مومانی اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ لڑکی کا ماموں زراعت کے محکمے میں تھا اور احمد علی بھی اسی محکمے میں تھا۔ ماموں نے لڑکی کا رشتہ احمد علی کو دے دیا۔ لڑکی کو بتایا ہی نہ گیا کہ جس کے ساتھ اسے بیایا جا رہا ہے وہ عمر میں اس سے بہت بڑا ہے اور وہ ایک بیوی کو طلاق دے چکا ہے۔ اس لڑکی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جہنم سے چھوٹ گئی۔ اس کی عمر 17-18 سال ہو گئی تھی۔ اس نے خاوند کو دیکھا تو اس کی عمر 30 سال سے اوپر تھی، لیکن احمد علی خوبرو اور خوش طبع آدمی تھا، اس لیے لڑکی کو بہت اچھا لگا۔ احمد علی نے اسے 1 سال کی عمر کا ایک بچہ دیا اور اسے بتایا کہ یہ اس کی پہلی بیوی سے بچہ ہے اور اس نے اس بیوی کو بد چلنی کی وجہ سے طلاق دی تھی۔ احمد علی نے اسے کہا کہ وہ بچے کو اپنا بچہ سمجھے اور جب یہ بڑا ہو جائے تو اسے پتہ نہ چلنے دے کہ اس کی ماں کوئی اور ہے۔ احمد علی نے اسے کہا کہ اس کے عوض اسے بہت پیار ملے گا اور وہ شہزادیوں کی طرح رہے گی۔ یہ لڑکی چونکہ خوبصورت تھی اس لیے احمد علی نے اسے دلی پیار دیا۔ لڑکی تو یہ سمجھتی تھی کہ زندگی مار پٹائی اور دھتکار کا نام ہے، لیکن احمد علی نے فی الواقعی اسے شہزادی بنا دیا۔ وہ احمد علی کی دل و جان سے غلام ہو گئی اور اس نے سلیم کو اپنے بچے کی طرح گود میں لے لیا۔ وہ سسرال میں جب محلے کی عورتوں سے ملنے جلنے لگی تو عورتوں نے اسے بتایا کہ بد چلن وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ احمد علی خود تھا۔ وہ بڑے اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ شادی کے 6-7 ماہ بعد ہی لڑکی نے محسوس کر لیا کہ احمد علی کی توجہ کہیں باہر ہے۔ کسی طرح اسے پتہ چل گیا کہ احمد علی کا میل جول بدکار عورتوں کے ساتھ ہے۔ اس سے ان میں ناچاکی شروع ہو گئی۔ لڑکی کا باپ اور بھائی احمد علی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر احمد علی نے اپنی روش نہ چھوڑی۔ پھر ان کا پہلا بچہ پیدا ہوا۔ اب ان میں لڑائی جھگڑا روز مرہ ہونے لگا۔ لڑکی سسرال سے غائب رہنے لگی، پھر طلاق ہو گئی۔ لڑکی بچہ ساتھ لے گئی تھی، لیکن اسی روز لڑکی کا باپ بچے کو اٹھائے ہوئے آیا اور احمد علی کے گھر پھینک کر چلا گیا۔ بچے کو دادی پالتی رہی۔ پھر احمد علی نے موجودہ بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے سب کچھ سنا اور چپ رہی۔ احمد علی کی بیوی نے مجھے سنایا۔ میں نے بھی دیکھا کہ ان کا تعلق باہر کی عورتوں کے ساتھ ہے۔ میں نے ایک روز شکایت کی تو یہ کہنے لگے کہ میرے گھر کی اور میری مالک تم ہو، تم جو چاہتی ہو میں پورا کر دیتا ہوں، تمہارے پاس پیسوں کی بھی کمی نہیں، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ ان کی پہلی بیوی کے تو ماں باپ اور بھائی تھے جنہوں نے اسے پناہ میں لے لیا، میرا کون ہے؟ ماموں اور مومانی نے گھر سے ایسا رخصت کیا کہ کبھی مجھ سے ملنے تک نہ آئے۔ میرے 2 بچے پیدا ہوئے تو بھی نہ آئے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ لیا، لیکن انہوں نے مجھے پیار بھی دیا اور پیسہ بھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مجھے اپنے اوپر پردہ ڈلوائے رکھنے کی اجرت دے رہے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔
اگر یہ بھی مجھے طلاق دے دیں تو میں کہاں جاؤں گی؟ ان کے پہلے سسرال نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کا تبادلہ گھر سے بہت دور کروا دیا۔ میں ان کے ساتھ رہی، پھر ان کا تبادلہ ہوتا ہی رہا، انہیں ترقی مل گئی، لیکن ہم گھر سے دور ہی دور ہٹتے گئے۔ میرے 2 بچے پیدا ہوئے، سلیم بڑا ہو گیا، اسے میں نے پتہ نہ چلنے دیا کہ میں اس کی سگی ماں نہیں۔ یہ جہاں بھی گئے وہاں انہوں نے کسی نہ کسی عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ آخر ہم یہاں آ گئے۔ سلیم 18 سال کا ہو گیا اور کالج میں جا داخل ہوا۔ مجھے ماں سمجھتا رہا، خدا کی قسم میں نے کبھی بھی اسے ستیلا بیٹا نہیں سمجھا۔ کچھ عرصے سے باپ سے کھچا کھچا رہنے لگا تھا۔ میں نے ایک بار اسے کہا کہ وہ جوان ہو گیا ہے اور اسے باپ کا سہارا بننا ہے، مگر وہ باپ کے ساتھ ناراض رہنے لگا تھا۔ اس نے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ ابا جان کی کرتوت نے ہمیں بدنام کر رکھا ہے۔ میں نے اس کے ابا جان سے اس کا ذکر نہ کیا۔ مجھے بالکل معلوم نہیں کہ وہ جس شام غائب ہوا ہے اس روز اس کی اپنے باپ کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تھی یا نہیں۔ جس زمیندار خاندان کی عورت نے تمہیں دھمکی دی تھی اس کے متعلق تم نے کسی سے پوچھا تھا کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات بالکل سچ ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے ادھر ادھر سے پتہ کروایا تھا، عورتوں نے مجھے بتایا کہ اس خاندان کی ایک عورت میرے خاوند سے چوری چھپے ملتی ہے۔ عورتوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے خاوند کو سمجھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خاندان کے مرد اسے کوئی نقصان پہنچا دیں۔ احمد علی کی بیوی کے ساتھ اس کے علاوہ جو باتیں ہوئیں وہ آپ کے لیے دلچسپ نہیں ہوں گی۔ اس کے انکشاف نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا کہ سلیم کو اس زمیندار خاندان نے انتقاماً اغوا کیا ہے اور اب تک وہ زندہ نہیں ہوگا۔ میں نے اس شک کو بھی ذہن میں رکھا کہ احمد علی کی اس بیوی نے سلیم کو غائب کروایا ہوگا۔ ہر ستیلی ماں اپنی اولاد کو جائیداد کا وارث بنانا چاہتی ہے، یہی نیت اس ستیلی ماں کی بھی ہوگی۔ مجھے اپنے مخبروں سے اس امکان کے متعلق بھی معلوم کرنا تھا۔ میں نے دوسرے دن نمبردار اور مسلم کو تھانے بلایا۔ نمبردار سے احمد علی کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بڑے برے چلن کا آدمی ہے، چالاک اور شیریں زبان ہے، اڑتے پنچھی کو پکڑ لیتا ہے۔ زمیندار خاندان کی عورت کے ساتھ اس کے تعلقات کی بھی نمبردار نے تصدیق کر دی۔ میں نے اسے چند اور باتیں بتائیں اور کہا کہ ان کا جواب لائے۔ مسلم کو الگ بٹھایا۔ غریب عورت نے مجھے پریشان نہ کیا۔ میں نے اس کے آگے 5 روپے کا نوٹ رکھ دیا جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے بتایا کہ زمیندار کی بیوی خوبصورت، جوان اور ہنسنے کھیلنے والی عورت ہے۔ اس کا خاوند عمر میں اس سے بہت بڑا ہے اور اس کا غلام بنا ہوا ہے۔ اس کی بیوی بڑی چالاک اور ہوشیار ہے، خاوند کی آنکھوں پر پٹی باندھے رکھتی ہے۔ احمد علی کو اپنے مکان سے کچھ دور سرکاری طور پر ایک مکان ملا ہوا تھا جسے اس نے گودام یا سٹور بنا رکھا تھا۔ وہاں نئے نمونے کے حل اور زراعت کا دیگر سامان پڑا رہتا تھا۔ اس زمانے میں آبادی تھوڑی تھی، گرمیوں کی دوپہر لوگ گھروں میں دبک جاتے تھے، گرمی بڑی سخت پڑتی تھی۔ یہ عورت اکثر دوپہر کے وقت گودام کے پچھلے دروازے سے اندر چلی جاتی تھی۔ اسے دیکھ لیا گیا، اس کے خاوند تک بات پہنچی تو بیوی نے اسے ایسا آرام کیا کہ وہ موم ہو گیا، مگر اس کے خاوند کا بھائی جوان اور دلیر تھا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اپنی بیوی پر نظر رکھے، مگر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی بے عزتی کر دی۔ چھوٹے بھائی کی بیوی غیرت والی عورت تھی، اسے یقین تھا کہ ان کی عورت پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ صحیح ہے اور اس کا خاوند اسے غلط کہہ رہا ہے۔ وہ ایک روز احمد علی کی بیوی کے پاس چلی گئی اور اسے برا بھلا کہہ آئی۔ پھر اس نے مسلم کو احمد علی کی بیوی کے پاس یہی پیغام دے کر بھیجا اور مسلم دھمکی کا یہ پیغام دے آئی۔ احمد علی کی بیوی پریشان ہونے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ مسلم نے اپنا بیان یہیں پر ختم کر دیا، مگر میں مطمئن نہ ہوا۔ ہمارے دیہات میں چھوٹی ذاتوں کی بعض عورتیں بڑی خطرناک سازشوں میں شامل ہوتی ہیں، جاسوسی بھی کرتی ہیں، چوری چھپے کی ملاقاتیں بھی کرواتی اور اپنی ہر فرمائش پوری کرواتی ہیں۔ اب میری بات سنو میری بہن، میں نے اسے شفقت سے کہا، تم نے مجھے یہ بات سنا کر میرا دل خوش کر دیا ہے، اب باقی بات بھی سنا دو، دل میں کچھ نہ رکھو۔ اس چوہدرانی اور احمد علی کی ملاقاتیں تم ہی کراتی رہی ہو نا؟ نہ کراتی تو کھاتی کہاں سے؟ اس نے کہا اور مجھے ان کی ملاقاتوں کی تفصیل سنا دی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس پر کسی کو شک تک نہیں کہ وہ اس بدکاری میں شامل ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس چودرانی کے دیور کی بیوی نے جو دھمکی بھیجی تھی، کیا یہ خالی دھمکی تھی یا اس کا دیور واقعی کچھ کرنا چاہتا تھا؟ مسلم نے قسمیں کھا کر کہا کہ اسے اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ میاں بیوی سخت غصے میں ہیں۔ دونوں نے چودرانی اور اس کے بوڑھے خاوند کے ساتھ بول چال بند کر دی ہے۔
دیور کی بیوی تو صاف کہتی تھی کہ احمد علی کے بچے اٹھوا دوں گی۔ اس کا خامند بھی انتقام کی باتیں کرتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ اپنا بھائی اور بھابھی مل کر بے غیرت ہو جائیں تو وہ کیسے کسی کے آگے سر اٹھا سکتا ہے۔ بہرحال بہت کریدنے کے باوجود مسلم سے کچھ اور پتہ نہ چلا۔ میں نے اسے مزید انعام کا لالچ دے کر کہا کہ وہ میرے لیے مخبری کرے، اسے گھر بھیج دیا اور ایک کانسٹیبل کو بھیج کر چودھری اور اس کے چھوٹے بھائی کو تھانے بلایا۔ وہ جلد ہی آ گئے۔ میں نے پہلے بڑے بھائی کو، جس کی بیوی کا تعلق احمد علی کے ساتھ تھا، اندر بلایا اور اسے صاف کہا کہ وہ احمد علی کا لڑکا واپس کر دے۔ اس کا رد عمل یہ تھا کہ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا تو وہ میرے دانت توڑ دیتا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اسے کہا کہ میرے پاس شہادت موجود ہے کہ احمد علی اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ احمد علی کی بیوی کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ اپنے خامند کو باز کر لے ورنہ اس کے بچے اغوا کر لیے جائیں گے۔ اس کے گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ الگ بات تھی، لیکن وہ خود باعزت آدمی بلکہ طرح دار آدمی تھا۔ اس نے غصے کا اظہار کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو گالیاں دے کر بولا، اس کی بیوی میری بیوی سے جلتی ہے، اس نے میرے بھائی کو میرے خلاف کر دیا ہے، بہت چالاک اور شیطان عورت ہے، اس نے میری بیوی پر یہ الزام لگایا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ بھائی کے ساتھ میری لڑائی ہو چکی ہے اور ہماری بول چال بند ہے۔ یہ دھمکی اس نے یا اس کی بیوی نے دی ہوگی۔ اسے باہر بھیج کر میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو اندر بلایا اور اسے دوستانہ لہجے میں کہا، کیوں بھائی، تمہارے گھر میں کیا فطور پیدا ہو گیا ہے؟ تم تو عزت دار لوگ ہو۔ اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی اور ایسی باتیں کی جو میرے لیے بیکار تھیں۔ میں نے اسے کہا، زراعت انسپیکٹر کے ساتھ کیا دشمنی پیدا ہو گئی ہے؟ سنا ہے تم نے اسے کوئی دھمکی بھیجی ہے۔ دھمکی میں نے نہیں، میری بیوی نے بھیجی تھی، اس نے کہا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی، میں اپنے خاندان کی بے عزتی کا انتقام لے کر دکھاؤں گا۔ دھمکیاں دینا مردوں کا کام نہیں، اور تم نے انتقام لے کر دکھا دیا۔ میں نے کہا، کہاں انتقام لیا جی؟ اس نے بلا جھجک کہا، خود اپنا بھائی دشمن ہو گیا ہے۔ سنو چودھری، میں نے اسے کہا، میں تمہاری عزت محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، لڑکا واپس کر دو، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا لڑکا؟ میں نے اسے بتایا اور پھر کہا کہ ابھی تمہارے بچنے کی گنجائش ہے، احمد علی کا لڑکا واپس کر دو۔ اس نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے احمد علی کا بیٹا غائب کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے آپ سے پتہ چلا ہے کہ احمد علی کا بیٹا غائب ہے۔ میں جب بدلہ لوں گا تو کسی کا بیٹا غائب نہیں کروں گا۔ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں کہ میں قتل سے نیچے کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ قتل یہ زراعت انسپیکٹر ہوگا اور میرے بھائی کی بیوی ہوگی۔ میں نے یہی سوچا تھا، مگر میرا بھائی بے غیرت نکلا۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری بیوی پر جھوٹا الزام لگاتے ہو کیونکہ تمہاری بیوی میری بیوی سے جلتی ہے۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری بھابھی کا میل جول احمد علی کے ساتھ ہے؟ جی بالکل سچ ہے، اس نے کہا۔ اگر میرا بھائی میرا ساتھ دیتا تو آج آپ احمد علی اور میری بھابھی کے قتل کی تفتیش کر رہے ہوتے، مگر بھائی نے الٹا میری بے عزتی کر دی۔ اس نے رازداری سے کہا، بات یہ ہے ملک صاحب، یہ صحیح ہے کہ میرے بھائی اور اس کی بیوی کی عمر میں بہت فرق ہے، لیکن میرا بھائی بوڑھا تو نہیں۔ اصل قصہ یہ ہے کہ وہ حقے میں چرس پیتا ہے اور بہت زیادہ پیتا ہے۔ چرس نے اسے کھوکھلا کر دیا، بیوی نے اس پر چڑیلوں کی طرح قبضہ کر لیا ہے۔ وہ حقے میں اسے چرس ڈال دیتی ہے اور خود موج کرتی ہے۔ میرا بھائی اسی بات کو سچ مانتا ہے جو اس کی بیوی کہتی ہے۔ بڑی استاد عورت ہے۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ میں اس زراعت انسپیکٹر کی بیوی کو خود بھی خراب کروں گا اور اپنے مزاروں سے بھی خراب کراؤں گا۔ آپ بے شک مجھے ابھی گرفتار کر لیں۔ وہ واقعی دلیر اور صاف گو آدمی تھا۔ دیہات میں آج بھی لوگ یوں کرتے ہیں کہ اپنی بدکار بیوی یا بہن وغیرہ کو، اس کے آشنا کو موقع پر پکڑ کر قتل کر دیتے اور خود ہی تھانے آ جاتے اور کہتے ہیں کہ غیرت سے قتل کیا ہے۔ مجھے یہ آدمی صاف نظر آیا۔ میں نے اسے ازراہ مذاق کہا کہ وہ مجھے یہ تفتیش مکمل کر لینے دے، پھر کوئی انتقامی کارروائی کرے۔ اس نے میرے مذاق کا جواب سنجیدگی سے دیا، مجھے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ میرا بھائی، اس کی بیوی اور احمد علی میرے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ میرا مسئلہ جوں کا توں رہا۔ میں نے اپنے علاقے کے نمبرداروں کو اطلاع بھجوا دی کہ وہ لڑکے کی لاش تلاش کریں اور ادھر ادھر سے کھورا کھوج بھی ڈھونڈتے رہیں۔ دونوں چودھریوں کے پیچھے میں نے مخبر لگا دیے تھے، انہیں اپنی ڈیوٹی کا علم تھا۔ اس دوران احمد علی میرے پاس آتا رہا۔ میں نے ایک روز اسے بٹھا لیا،
چودھری کا نام لے کر اسے پوچھا کہ ادھر سے اسے کوئی دھمکی ملی تھی۔ اس نے بتایا کہ چودھری کے چھوٹے بھائی نے دھمکی بھیجی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ لوگ مجھ سے بیج اور زراعت کا کچھ سامان مفت مانگتے ہیں جو میں نہیں دے سکتا۔ میں نے تنگ آ کر اس شخص سے کہا تھا کہ میں سرکاری افسر ہوں، اسے پکڑوا دوں گا، اور اگر گودام میں آپ موقع پر پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا۔ وہ پریشان ہو گیا اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ کسی نے آپ کو دھمکی دی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان لوگوں نے اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے آپ کا بیٹا اغوا کر لیا ہے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس نے دراصل اس لیے یہ دھمکی مجھ سے پوشیدہ رکھی تھی کہ اس کا کردار بے نقاب ہوتا تھا۔ آپ کے ایسے ناجائز تعلقات اور کہاں کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی کسی غیرت مند نے انتقامی طور پر آپ کے بیٹے کو غائب کر دیا ہے۔ مجھے بتائیں، ورنہ میں کیس عدم پتہ قرار دے دوں گا۔ لڑکا آپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ وہ سخت گھبرایا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا اتنا اچھا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ گناہ خوبصورت انسانوں کو بھی مکروہ بنا دیتا ہے اور جرأت ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک اور شک بھی ہے، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہو۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اب اس کی حالت اور زیادہ بری ہو گئی۔ آپ نے میرے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے، میں نے کہا۔ مجھے آپ نے بندر سمجھ رکھا ہے کہ آپ کے اشاروں پر ناچتا رہوں گا جیسے میرا دماغ ہے ہی نہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ یہ کہ آپ کی کرتوت سے بھی پردہ نہ اٹھے اور آپ کو بیٹا بھی واپس مل جائے؟ کیا یہ غلط ہے کہ آپ کی پہلی بیوی نے آپ سے اس لیے طلاق لی تھی کہ آپ کے تعلقات دوسری عورتوں کے ساتھ تھے؟ صحیح ہے، اس نے آہ لینے کے انداز سے جواب دیا۔ آپ نے مجھ سے اتنی اہم بات چھپائے رکھی۔ میں نے کہا، آپ کو خود معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ لڑکا اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہوگا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ میری موجودہ بیوی کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ اس راز سے وہ واقف نہیں۔ اگر اس کی ماں اس کے سامنے آ جائے تو اسے نہیں پہچانے گا اور اسے ماں تسلیم نہیں کرے گا۔ میں یہ ساری کہانی سن چکا ہوں۔ میری اس بیوی نے سنائی ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ تفتیش میں کر رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے۔ آپ سوالوں کے جواب دیں، مجھ سے سوال نہ پوچھیں۔ تھانے میں اور کئی کام تھے، کچھ اور وارداتوں کی تفتیش تھی۔ میں نے یہ کیس نمبرداروں اور مخبروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ احمد علی نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کیس کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اطلاع ملی کہ سکول کالج کھل گئے ہیں۔ میں نے احمد علی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ میرے اے ایس آئی کے ساتھ کالج والے شہر جائے۔ اے ایس آئی سے میں نے کہا کہ لڑکے کا ملنا تو مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ خود گھر سے بھاگا ہو اور کالج میں آ گیا ہو۔ اگر نہیں آیا تو اس کے ہم جماعت لڑکوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ وہ کس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے۔ احمد علی کو ساتھ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لڑکا کہیں سامنے آ جائے تو وہ اسے شناخت کر لے۔ اے ایس آئی احمد علی کو اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ میری نگاہ میں یہ کیس میرے لیے پیچیدہ ہو چکا تھا۔ یہی ایک امید باقی رہ گئی تھی کہ لڑکی کا سراغ مل جائے۔ سلیم اس لڑکی کو کہیں بھگا لے گیا ہوگا یا لڑکی کے رشتہ داروں نے سلیم کو غائب کر دیا ہوگا۔ اگلے روز سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے میں تھانے کے برآمدے میں بیٹھا ایک کام میں مصروف تھا۔ محرر نے مجھے کہا، وہ آ گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اے ایس آئی احمد علی اور کانسٹیبل آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس کی شکل و صورت سے ہی میں نے پہچان لیا کہ احمد علی کا بیٹا ہے۔ وہ میرے پاس آ گئے اور میں نے انہیں بٹھا لیا۔ بیٹا مل گیا احمد علی صاحب، میں نے کہا۔ احمد علی کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اور وہ بار بار تھانے کے پھاٹک کی طرف دیکھتا تھا۔ اس نے دبی دبی آواز میں کہا، ہاں ملک صاحب، بیٹا مل گیا۔ اس نے ایک بار پھر تھانے کے پھاٹک کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک آدمی اور ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ شاید آگے آنے سے جھجک رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ ان سے جا کر پوچھو کیا چاہتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو ملک صاحب، میرے اے ایس آئی نے کہا، اور کانسٹیبل سے کہا انہیں یہاں لے آؤ۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ عورت اپنے آپ کو اس لڑکے سلیم کی ماں کہتی ہے اور اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ اس عورت کا خامند ہے۔ یہ دونوں خود ہی ہمارے پیچھے آ گئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ماں کہتی نہیں، یہ ہے ہی میری ماں۔ سلیم نے بڑی دلیری سے کہا، اور میں اسی ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے احمد علی کی طرف دیکھا، وہ تو بالکل بجھ گیا تھا۔ وہ میاں بیوی کانسٹیبل کے ساتھ میرے پاس آ گئے۔ احمد علی کا سر جھک گیا جیسے مر گیا ہو۔
وہ میاں بیوی معزز اور بڑے اچھے خاندان کے لگتے تھے۔ میں نے انہیں بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے پیچھے آئی ہوں، اس عورت نے کہا، اور یہ میرے شوہر ہیں، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں ان کا میزبان تو نہیں تھا کہ رسمی سی باتیں کرتا، مجھے تھانے داری ڈیوٹی پوری کرنی اور مفصل رپورٹ تیار کرنی تھی۔ میں نے سب کو الگ الگ بٹھا دیا اور اے ایس آئی سے رپورٹ لینے کے لیے اسے دفتر میں لے گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کالج بند ہونے سے کچھ دیر پہلے وہاں پہنچ گئے۔ سلیم کا پتہ کرایا تو وہ مل گیا۔ احمد علی نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ وہ غائب ہو گیا تھا، اس کی ماں رو رو کر برا حال کر رہی ہے۔ سلیم اپنے باپ کو بے رخی سے ملا اور بولا، مجھے اپنی ماں مل گئی ہے جو 18 سالوں سے رو رہی ہے۔ احمد علی بہت حیران ہوا اور سلیم سے پھر کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن سلیم نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ مجھے اپنی ماں مل گئی ہے۔ اے ایس آئی نے اسے کہا کہ اسے ان کے ساتھ چلنا پڑے گا کیونکہ تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ رجسٹر ہو چکی ہے اور کاغذوں کا پیٹ بھرنا ضروری ہے۔ پھر وہ جہاں جی چاہے چلا جائے، مگر اے ایس آئی اور کانسٹیبل کے ساتھ چلنے کا وہ یہ مطلب لے رہا تھا کہ اسے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے اے ایس آئی کو بتانا شروع کر دیا کہ وہ کیوں گھر سے بھاگا ہے۔ اے ایس آئی نے پھر سمجھایا کہ اسے گرفتار نہیں کیا جا رہا، نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ آخر اس نے کہا کہ پرنسپل کے پاس چلو۔ احمد علی نے اس کی منت سماجت شروع کر دی اور وہ اپنے بیٹے کے آگے رو بھی پڑا، مگر بیٹے پر کچھ اثر نہ ہوا۔ سلیم نے 2-3 بار اسے کہا، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کو اپنا باپ تسلیم نہیں کرتا، مجھے اپنی ماں مل گئی ہے، اب وہی میرا باپ ہے۔ پرنسپل کے پاس گئے تو اے ایس آئی نے اسے تفصیل سے بتایا کہ وہ سلیم کو کیوں ساتھ لے جا رہی ہیں اور یہ گرفتاری نہیں، تھانے میں اس کا بیان لے کر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، پھر یہ جہاں جانا چاہے چلا جائے گا۔ اس کے خلاف ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی گئی کہ یہ گھر سے چوری کر کے بھاگا ہے یا یہ گاؤں میں کوئی اور جرم کر کے آیا ہے۔ پرنسپل نے سلیم سے پوچھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں جاتا۔ اس نے پرنسپل کو ایک عجیب کہانی سنا دی۔ پرنسپل کوئی بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ اس نے اے ایس آئی سے کہا کہ وہ اتنی آسانی سے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو پولیس کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس نے ایک ڈی ایس پی کے ساتھ ٹیلی فون سے بات کی۔ ڈی ایس پی کے کہنے پر پرنسپل نے ٹیلی فون اے ایس آئی کو دے دیا۔ اے ایس آئی نے ڈی ایس پی کو ساری بات سمجھائی۔ پھر ڈی ایس پی نے پرنسپل سے کہا کہ لڑکے کو اس کے ساتھ جانے دے، لڑکے کے خلاف کوئی کیس نہیں۔ سلیم نے کہا کہ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے۔ پرنسپل نے بھی اے ایس آئی سے کہا کہ وہ اسے اس کی ماں کے پاس لے جائے۔ اے ایس آئی اسے اس کی ماں کے گھر لے گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو پولیس کے ساتھ دیکھا تو وہ سخت گھبرائی۔ احمد علی ساتھ نہیں گیا تھا۔ ماں نے اپنے خامن کو بلوا لیا۔ سلیم نے انہیں بتایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آخر سلیم کو اے ایس آئی ریلوے اسٹیشن لے گیا۔ احمد علی وہیں انتظار کر رہا تھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ماں اپنے خامن کے ساتھ آ رہی تھی۔ وہ دونوں اسی گاڑی میں سوار ہو گئے جس میں سلیم کو لے جایا جا رہا تھا۔ میں نے سلیم کو اندر بلایا۔ وہ واقعی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے بیان دیا، میں نے باپ کی ہمیشہ عزت کی ہے اور اس کا ہر حکم مانا ہے، لیکن میں جب برا بھلا سمجھنے کی عمر کو پہنچ گیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا باپ بدکار آدمی ہے۔ میری ماں احمد علی کی دوسری بیوی ہر وقت بنی ٹھنی رہتی تھی۔ میں اسے سگی ماں سمجھتا تھا، لیکن بڑے ہو کر مجھے اس کا ہر وقت کا میک اپ اور ناز نخرے اچھے نہ لگے۔ یہ بعض حرکتیں بازاری سی کرتی تھی۔ میری عمر 17 سال ہو چکی تھی۔ اب تو میں سب کچھ سمجھنے لگا تھا۔ 3 جوان عورتوں نے مجھے بڑے گندے پیغام بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں ایک میرا راستہ روک لیا کرتی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں کالج میں داخل ہوا اور شہر میں ہاسٹل میں رہنے لگا۔ میں مہینے میں 1-2 دنوں کے لیے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک روز ایک معمر عورت نے مجھے گلی میں روک لیا اور کہنے لگی، بیٹا، خدا نے تمہیں عقل بھی دی ہے اور شکل بھی۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ نہ بھولنا کہ اللہ جو دیتا ہے وہ واپس بھی لے لیا کرتا ہے، اور ایک دن اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے۔ اپنے باپ کے راستے پر نہ چل پڑنا۔ میں تو اللہ کے راستے پر چل رہا تھا، مگر مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ میرے باپ کا راستہ کون سا ہے۔ وہ عورت میرے سر پر ہاتھ پھیر کر چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے باپ کا راستہ نظر آنے لگا۔ یہ شخص عورتوں کا شکاری ہے۔ سلیم نے اپنے باپ کی بدکاری کے 2-3 واقعات سنائے اور اس زمیندار کا نام لیا جس کی بیوی کا احمد علی کے ساتھ دوستانہ تھا۔ اس نے کہا، اس کا چھوٹا بھائی اپنے آپ کو بہت غیرت مند اور دلیر سمجھتا ہے۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ اپنے باپ کو سمجھاؤ کہ انسان کا بچہ بن جائے ورنہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا۔
مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے بھائی کی بیوی میرے باپ سے ملتی ہے اور کہاں ملتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے بہت چھوٹا ہوں، مگر بات تم نے بہت چھوٹی کی ہے۔ میں اپنے باپ کا قصور مانتا ہوں، لیکن وہ تمہارے بھائی کی بیوی کو اس کے گھر سے اٹھا کر تو نہیں لاتا۔ کیا تم لوگ اسے اس وقت نہیں روک سکتے جب وہ میرے باپ کے گودام میں آتی ہے؟ اس نے میرے ساتھ گرما گرمی کی، لیکن میں نے گرما گرمی سے ہی اسے ٹھنڈا کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم چودھری لوگ دھمکیاں دیتے ہی رہ جاتے ہو، اور تمہاری ناک کے نیچے تمہاری عزت اور غیرت برباد ہوتی رہتی ہے۔ جو کام تم نہیں کر سکے وہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ اگر نہ کر سکا تو باپ کو قتل کر دوں گا، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم اپنی بھابھی کو قتل کرو گے۔ دونوں اکٹھے پھانسی چڑھیں گے۔ وہ کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگا کہ تم بدکار باپ کے نیک لڑکے ہو۔ میں نے کہا کہ انتقام لینا ہے تو میرے باپ سے لینا، میری ماں اور میری چھوٹی بہن اور بھائی پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ جب 18 سال کی عمر کا یہ خوبصورت لڑکا بیان دے رہا تھا تو بار بار میرے دل میں آئی کہ اسے گلے لگا لوں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی خوبصورتی جسمانی نہیں روحانی تھی۔ اس کی باتوں میں جادو کا سا جو اثر تھا وہ دراصل اس کی روحانی پاکیزگی اور کردار کی بلندی کا تھا۔ کہتے ہیں کہ اولاد پر والدین کے اچھے یا برے اخلاق کا اثر ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اولاد اپنا راستہ خود بنا سکتی ہے۔ میں آج کل کے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلیم نوجوان تھا، مگر اس نے اپنے سے دگنی عمر کے آدمی کا منہ پھیر دیا۔ اس کی جرأت اس کی روحانی پاکیزگی کی بدولت تھی۔ ضمیر پر گناہ کا بوجھ ہو تو کسی کا سامنا نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کے نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ بھی ملانے سے ڈرتے ہیں۔ ان میں اخلاقی جرأت کی کمی ہے، کیونکہ ذہنی لذت پرستی نے انہیں ضمیر کا مجرم بنا رکھا ہے۔ کبھی کردار کی بلندی پر آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں کتنی زیادہ جرأت اور طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ پولیس کا واسطہ مجرموں کے ساتھ پڑتا ہے، لیکن تفتیش کے دوران بڑے اچھے لوگوں سے بھی تعارف ہو جاتا ہے۔ بعض کیس ختم ہوتے ہی ذہن سے اتر جاتے ہیں، کچھ تھوڑا عرصہ یاد رہتے ہیں، لیکن سلیم ان چند ایک انسانوں میں سے تھا جنہیں میں کبھی نہیں بھول سکا اور باقی زندگی بھی نہیں بھول سکوں گا۔ آج بھی یوں لگتا ہے جیسے وہ میرے سامنے بیٹھا بیان دے رہا ہے اور مجھ پر ایسا اثر ہو رہا ہے کہ میں اسے کسی بھی بات پر روکتا نہیں اور مجھ میں جرأت کی بھی جرأت نہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی بیٹا باپ پر نکتہ چینی کی جرأت نہیں کر سکتا۔ سلیم کہہ رہا تھا، میں نے یہ جرأت کی۔ انہیں بتایا کہ چودھری کا بھائی کیا کہتا ہے۔ والد صاحب نے ہنس کر کہا کہ یہ جاہل اور پسماندہ لوگ ہیں، انتقامی کارروائیوں پر آتے ہیں تو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ مجھ سے مفت میں بیج اور سامان مانگتے ہیں۔ میرے پاس والد صاحب کے خلاف کچھ شہادت موجود تھی۔ مجھے اپنے دوستوں نے مذاق کے لہجے میں بتایا تھا کہ یہاں کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت میرے والد پر فریفتہ ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ تفصیلات بھی بتائی تھیں۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو جھوٹ بولنا نہ سکھائیں اور نہ اسے یہ عملی سبق دیں کہ یوں اپنے گناہوں پر جھوٹ کا پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ والد صاحب نے مجھے غصے سے کہا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ جو الزام مجھ پر تھوپ رہے ہیں وہ درست ہے؟ میں نے کہا جی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اگر آپ ثابت کر دیں کہ الزام غلط ہے تو میں اسے دھمکی نہیں دوں گا، کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ پھر کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی ان میں جرأت ختم ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ والد صاحب کے ساتھ میری خاصی ترش کلامی ہوئی۔ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے گناہوں کی سزا آپ کی اولاد کو ملے گی۔ اس روز کے بعد والد صاحب کے ساتھ میرا کھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ میں مہینے میں 1-2 بار گھر جو آتا تھا وہ ماں اور چھوٹی بہن اور بھائی کے لیے آتا تھا۔ میں اسی عورت کو جو میرے والد صاحب کی بیوی ہے اپنی ماں سمجھتا تھا۔ والد صاحب کے ساتھ میری بول چال بھی بند ہو گئی تھی۔ اس کا مجھے بہت دکھ تھا۔ والد صاحب نے اپنے آپ کو نہ بدلا۔ ان چھٹیوں کا واقعہ ہے کہ مجھے دوستوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کا اور چوہدرانی کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ دوپہر کے وقت میرے والد صاحب الگ کمرے میں 1.5-2 گھنٹے سویا کرتے ہیں۔ ایک روز وہ اس وقت گھر سے اس طرح نکلے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے دیکھ لیا۔ میں شک کی بنا پر باہر نکلا اور دیکھا وہ گودام کی طرف جا رہے تھے۔ میں دوسری طرف سے چلا گیا اور اس گلی میں ٹہلنے لگا جس سے مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ عورت آیا کرتی ہے۔ وہ آ رہی تھی۔ میں نے یہ انتظار نہ کیا کہ وہ گودام میں چلی جائے تو انہیں موقع پر پکڑوں۔ میں نے غلطی کی یا ہمت کی کہ چوہدرانی کو گلی میں ہی روک لیا اور اسے کہا کہ واپس چلی جاؤ۔ وہ آخر چوہدرانی تھی، اکڑ گئی۔
مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ عورت مجھے ذلیل کرنے کے لیے شور مچا دے گی کہ میں نے اس پر دست درازی کی ہے۔ میں خطرہ اپنے سر لے چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا باپ گودام میں موجود ہے، میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ تمہیں اندر جانے دیتا اور تمہارے خاوند اور اس کے بھائی کو یہاں بلا لیتا۔ میں نے تمہاری اور تمہارے خاندان کی عزت کا بہت خیال کیا ہے، اس لیے تم میری بات مان جاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر تم باز نہ آئیں تو مردوں میں خون خرابہ ہو جائے گا۔ جناب، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ عورت کس قدر بدکار ہے۔ اس نے میرے ساتھ محبت کا اظہار شروع کر دیا۔